یہ کر رہا ہوں بھائیو، دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں اور تورات و انجیل کے نام سے بھی نسخے موجود ہیں، لیکن ان کے اندر تو گڑبڑی ہے۔ دنیا میں کئی جگہ پر آپ جائیں گے، یہاں کا نسخہ الگ، وہاں کا نسخہ الگ، وہاں کا نسخہ الگ، فلاں کمپنی سے چھپا ہوا وہ نسخہ الگ، فلاں پریس سے چھپا ہوا وہ نسخہ الگ، فلاں زمانے میں چھپا وہ نسخہ الگ، اس کے بعد کے زمانے میں چھپا تو وہ نسخہ الگ، اس کے اندر گڑبڑی موجود ہے۔ لیکن قرآن کریم کو آپ دنیا میں کہیں بھی جا کر دیکھ لو، سب جگہ یکساں نظر آئے گا، نہ ایک لفظ کا فرق ہے، نہ شوشے کا فرق ہے، نہ نقطے کا فرق ہے، نہ زیر کا فرق ہے، نہ زبر کا فرق ہے، نہ پیش کا فرق ہے، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ آگے پیچھے بھی کوئی لفظ نہیں، ساری دنیا میں قرآن یکساں موجود ہے اور حفاظ کرام کے سینوں کے اندر محفوظ۔ یہ بھائیو اس طرح سلسلہ اللہ نے چلایا، حیرت انگیز طریقہ، دنیا والوں نے کتابوں کو بدل دیا۔ اسی طرح دنیا جب وہ کتابوں ہی پر یقین نہیں رکھتے، ایسی کتابیں تو اس کو یاد کیا کریں گے؟ دنیا میں تورات کا کوئی حافظ موجود نہیں، نہ پہلے تھا، نہ بعد، نہ آج، نہ اس کے بعد۔ انجیل کا بھی کوئی حافظ نہیں۔ جو علماء، جو انبیاء اکرام علیہم السلام جن پر وہ کتابیں نازل ہوئی، صرف وہ حافظ ہوتے تھے۔ تورات کے حافظ انبیاء ہوا کرتے تھے، انجیل کے حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، باقی کوئی آدمی اس کا حافظ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج بھی آپ کو چیلنج آپ دے دیجئے دنیا والوں کو جا کر، عیسائی بہت یہاں سے وہاں بکھرے پڑے ہیں، یہودی بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن آپ ان کو چیلنج دے دیجئے کہ تمہارا ایک ایسا بندہ پیش کر دو جو آپ کی تورات کو شروع سے اخیر تک یاد رکھا ہوا ہو، سینے میں محفوظ کیا ہوا ہو، یا ایک انجیل، ایک ایسا حافظ پیدا کر دو، دکھا دو جس نے پورے انجیل کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہو۔ بھائیو خدا کی قسم دنیا میں کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن کا کیا عظیم معجزہ ہے، یہاں بچے موجود حافظ قرآن، یہاں مجمع میں آپ کھڑا کر کے پوچھیں، حفاظ کرام کھڑے ہو جائیں، معلوم نہیں کتنے حفاظ کرام کھڑے ہو جائیں۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حفاظ کرام، یہاں اعلان کر دیجئے آپ کو بے شمار حفاظ یہاں پر مل جائیں گے۔ یہ حافظوں کے لیے جمع نہیں کی گئی ہے مجلس، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر سے حفاظ کھڑے ہو جائیں گے، اسٹیج کے اندر سے حفاظ کھڑے ہو جائیں گے، چلتے پھرتے ادھر ادھر آتے جاتے دیکھتے چلے جاؤ، مسجدوں میں، گھروں میں، ہر جگہ پر کئی نہ کئی حافظ آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اس کو کہ دنیا کی کوئی طاقت وہ کام نہ کر سکتی ہو، اللہ ہی اس کو کرا کے دکھاتے ہو، نبی کے ہاتھ سے اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بہت سے معجزے ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا تھا چاند کی طرف، چاند 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا تھا، یہ معجزہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے درخت کو حکم دیا کہ وہ چل کے آ جائے، درخت آپ کی خدمت میں چل کے آیا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ اونٹ آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے آپ کو سجدہ کر لیا۔ اسی طریقے پر یہ بھی ہوا، اللہ کے نبی کی انگلیوں کے اندر سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، 70-80 افراد نے اس سے وضو فرما لیا اور پی سکے، کھا سکے اور مختلف کام دھام کر سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ سارے کے سارے معجزے ہیں، اور ان سب میں سب سے بڑا معجزہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ معجزہ ہے القرآن الکریم۔ قرآن معجزہ، اور قرآن کا معجزہ ہونا کئی اعتبار سے، ان میں ایک یہ ہے کہ اس کے حافظ دنیا میں موجود ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بچے بچے حافظ، بڑے لوگ بھی حافظ، بوڑھے آدمی بھی حافظ، جوان لوگ بھی حافظ، اور چھوٹے معمولی بچے، لیکن اس کے باوجود
दुनिया की कोई किताब वो पढ़ें तो याद नहीं होती, कुरान पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, तौरेत को रट के देखो याद नहीं होती, इंजील को पढ़कर देखो याद नहीं होती, साइंस की किताबें दुनिया में मौजूद, टेक्नोलॉजी पर किताबें दुनिया में मौजूद, हर फन पर किताबें दुनिया में मौजूद, छोटी किताबें भी हैं, बड़ी किताबें भी मौजूद हैं, लेकिन भाइयों दुनिया की कोई किताब अज़बर नहीं होती जैसे कि कुरान अज़बर हो जाया करता है। यह है मौजिज़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा दुनिया में कहीं आप नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पर वो मौजिज़ा आपको नजर आ रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ मौजिज़ात तो वो हैं कि आपकी जिंदगी तक वो मौजिज़े, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उन मौजिज़ों का सिलसिला भी बंद हो गया। जैसे कि अभी मैंने मिसालें दी, आज ये मौजिज़ात हम नहीं देख सकते इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन यह मौजिज़ा कुरान करीम का वो मौजिज़ा है कि आप दुनिया से जा चुके लेकिन दुनिया आज भी उस मौजिज़े को अपनी आंखों से देख रही है। कितना अजीम मौजिज़ा है, जिंदा मौजिज़ा है, आंखों से नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान होते जा रहे हैं और बाज़ वक्त ऐसा भी होता है बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में इतने बड़े कलाम को, इतनी बड़ी किताब को सीनों में महफूज कर दिया जाता है। आमतौर पर बच्चे 2 साल 2.5 साल में हिफ्ज करते हैं, बाज़ बच्चे ज़हीन होते हैं तो वो 1 साल में भी हाफिज हो जाते हैं, 1.5 साल में भी हाफिज हो जाते हैं, और बाज़ बच्चे ऐसे भी नजर आए और आते रहते हैं मुख्तलिफ मदारिस में कि माशाअल्लाह 6 महीने में हाफिज हो गए, सिर्फ 6 माह और उसके अंदर बच्चे ने हिफ्ज कर लिया। इसी तरीके पर यह मिसालें भी हैं कि 3 माह के अंदर हाफिज हो गए। हमारे उस्ताद थे हजरत मौलाना शेख मोहम्मद यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जामिया मिफ्ताहुल उलूम में वो शेखुल हदीस रहे, बहुत बड़े आलिम थे, उनके अजीब अजीब वाक़ियात हैं। एक तरफ बहुत बड़े आलिम, दूसरी तरफ बहुत बड़े अल्लाह वाले। एक है इल्म का हासिल होना और एक ये है कि इल्म के जरिए अपने कल्ब में इश्क पैदा कर लेना। एक है इल्म का कैफ और एक है इश्क की गर्मी। उनके अंदर दोनों चीजों को अल्लाह ने जमा कर दिया था। इल्म का कैफ भी उनको हासिल था, इश्क की गर्मी भी उनको हासिल थी। और असल मदरसा वही मदरसा होता है जहां पर अल्लाह के इश्क में घुलने वाले, अल्लाह के इश्क में पलने वाले, अल्लाह के इश्क में पिघलने वाले बनते रहते हैं। असली इल्म तो वही हुआ करता है। तो हजरत मौलाना शेख मोहम्मद यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ बहुत बड़े आलिम थे, दूसरी तरफ बड़े अल्लाह वाले भी थे। उनकी बात यह सुनाना चाहता था कि आलिम बनने के बाद उन्होंने हिफ्ज किया, यानी बड़े होने के बाद, बल्कि जब वो उस्ताद हो गए थे तो उस जमाने के अंदर उन्होंने हिफ्ज किया। उन्होंने खुद बताया कि हजरत मौलाना मसीहुल उम्मत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु एक बार हज के लिए तशरीफ ले गए और उस जमाने में जाने आने की मुद्दत ज्यादा होती थी, 3 माह के लिए तशरीफ ले गए हज के वास्ते। फरमाया कि हजरत जब हज को गए मैंने इरादा किया कि हजरत के हज से वापस आने से पहले पहले मुझे हाफिज कुरान हो जाना है। कहते हैं कि हजरत इधर हज पर गए, मैं यहां पर हिफ्ज करना शुरू कर डाला। 3 माह के बाद हजरत तशरीफ लाए, मैं पूरा हाफिज हो गया था, 3 माह में हाफिज। यह भी बता दूं कि वो शेख मौलाना यासीन साहब जिनकी बात अभी मैंने कही, उन्होंने पूरा दरस निजामी का कोर्स सिर्फ 3 साल के अंदर पूरा किया। 3 साल में आलिम बने और 3 माह के अंदर हाफिज कुरान बन गए। ऐसी मिसालें भी दुनिया में मौजूद। उससे भी आगे की मिसाल यह है कि बाज़ हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह एक माह के अंदर हिफ्ज कलामुल्लाह की तकमील की, सिर्फ 1 माह में। इसकी 2 मिसालें देता हूं। एक तकिया चाहिए मुझे।
دو مثالیں دیتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے ہو گئے، بہت بڑے عالم ہو گئے، بہت بڑے فاضل ہو گئے، لیکن حافظ قرآن نہیں ہو سکے. ایک بار انہیں حج کے لیے جانا تھا، پانی کا جہاز، اس کے اندر سوار تشریف لے گئے، اور اس زمانے کے اندر 6 ماہ تک سفر ہوتا تھا، جانے آنے کا سفر 6 ماہ کا، اور کئی ماہ پہلے نکل جانا پڑتا تھا. تو یہاں سے نکل گئے اور رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو ابھی وہ جہاز میں تھے، سفر ہو رہا تھا، رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا. لوگوں نے کہا کہ یہاں کوئی حافظ نہیں ہے، آپ حافظ ہیں تو آپ تراویح پڑھا دیجئے. حضرت نے کہا بھائی میں بھی حافظ نہیں ہوں، لیکن اب ارادہ کرتا ہوں کہ روزانہ 1 پارہ دن میں حفظ کر کے رات میں تمہیں تراویح سنا دوں گا. چنانچہ حضرت نے رمضان آتے ہی دن میں 1 پارہ یاد کیا، جہاز والوں کو لے کر رات میں تراویح سنا دی. دوسرا دن ہوا تو دوسرا پارہ، تیسرا دن ہوا تو تیسرا پارہ، یہاں تک کہ رمضان ختم ہوا. 1 ماہ کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن ہو گئے. اللہ نے کیسا آسان فرما دیا. اسی طریقے پر بے شمار مثالیں ہیں، اور اس میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں. وہ یہ ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ شامی نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ہشام الکلبی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے زبردست حافظہ عطا کیا، اور اس حافظے کی وجہ سے میں یاد کیا تو ایسا یاد کیا کہ دنیا میں کسی کو یاد نہ ہوا، اور میں بھولا تو ایسا بھولا کہ دنیا میں کسی کو ایسی بھول نہیں لگی. کہتے ہیں کہ یادداشت کا واقعہ یہ ہے کہ 3 دن کے اندر میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا. کتنے دنوں میں؟ 3 دن میں، صرف 3 دن کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا. کہتے ہیں یہ تو یادداشت کا حافظہ ہے، یادداشت کا واقعہ ہے. اور بھولنے کا عجیب واقعہ یہ ہوا، ایک بار میں نے دیکھا کہ داڑھی بہت بڑھ گئی ہے، بال بکھر گئے ہیں. میں نے سوچا ایک مشت پکڑ کر زیادہ جو ہے اس کو کاٹوں. اسے ایک مشت داڑھی کو پکڑا اور بھول کر نیچے سے کاٹنے کے وجہ اوپر سے کاٹ لیا، اور ساری داڑھی چلی گئی. بھولا تو ایسا بھولا شاید دنیا میں کوئی نہ بھولا ہو، یاد کیا تو ایسا یاد کیا کہ کسی کو ایسا یاد نہ ہوا. تو بھائیو بزرگوں، یہ ساری مثالیں میں نے دی ہیں اس لیے کہ ایسی اور بہت ساری مثالیں موجود. بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ نے اس کلام کو ہمارے لیے آسان کر کے رکھ دیا، اور بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو رہے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. قرآن کریم کے معجزے ہونے کی ایک مثال تو یہ، ایک نوعیت تو یہ، اور قرآن کریم دوسرے اعتبار سے بھی کئی اعتبار سے معجزہ ہے. اللہ نے ایک کتاب ہم کو عطا کی ہے تو بڑی عجیب اور حیرت انگیز کتاب ہے. دنیا میں کوئی کتاب اس کی مثال نہیں، دنیا میں کوئی ایسی کتاب بنا نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے اعلان فرمایا، صاف اعلان فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہو، تمہارے اندر طاقت ہو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ہمارے نبی نے بنا دیا ہے کلام، تو میں تم کو چیلنج دیتا ہوں کہ اس کے جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دو. لیکن ساری دنیا جانتی ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے اعلان کیا گیا، فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. پہلے تو کہا گیا قرآن کریم کے جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کرو اگر تمہارے اندر ہمت ہو، طاقت ہو.
پھر فرمایا گیا 10 بنانا تو بہت بڑی بات ہے، تم کو چیلنج دیا جاتا ہے ایک سورت بنا کر پیش کر دو، لیکن دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کے جیسی کوئی آیت، قرآن کریم کے جیسی کوئی سورت بنا نہیں سکی۔ آج تک یہ اعلان چلا آ رہا ہے، یہ چیلنج قرآن کے اندر موجود ہے، 4 دانگ عالم پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ اس کو پڑھایا جاتا رہتا ہے، لیکن کوئی طاقت آج تک سامنے نہیں آئی جو یہ کہتی ہو کہ ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور قرآن کریم کے جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ نے اس کو ایک معجزانہ حیثیت عطا فرمائی، اور یہ معجزانہ حیثیت کئی اعتبار سے ہے۔ ایک بات تو میں نے ابھی عرض کی کہ یادداشت ایسی اس کی ہوتی ہے کہ کسی کتاب میں نہیں، اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے اس کو ایسے مضامین سے پر کر دیا، ایسے احکامات اس کے اندر نازل فرمائے ہیں، ایسے ایسے حقائق اس کے اندر واضح فرمائے گئے ہیں کہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر اتنے احکامات اور اس کے ساتھ ایسے حقائق اور ان حقائق کے لیے دلائل اور ساری مثالیں اور عجیب و غریب حیرت انگیز انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہو، دنیا میں کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر احکامات بھی ہیں، اس کے اندر مثالیں بھی موجود ہیں، اس کے اندر ہمیں سبق دیا گیا ہے، ہمیں ہدایت عطا فرمائی گئی ہے، حقائق کو واضح کیا گیا ہے، دنیا کے حقائق کو واضح کیا گیا ہے، آخرت کے حقائق کو واضح کیا گیا ہے، لوگوں کی عقلوں کو کھنگالا گیا ہے اور ان کو دلائل کی روشنی عطا کی گئی ہے، ہدایت کی روشنی سے ان کو سرفراز کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے بھائیو کہ آج ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن ایک تو ہے لفظی طور پر پڑھنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اپنی زبان کو قرآن کریم کے الفاظ سے، قرآن کریم کی آیات سے روشناس کرائے اور پڑھنے کی عادت بنائے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کریم کا مضمون کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے اندر کیا حقائق ہیں، قرآن کے اندر کیا مثالیں ہیں، قرآن کے اندر ہمیں کیا کہا گیا ہے، ہمیں کن باتوں کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ شروع میں عرض کر چکا ہوں بھائیو، ساری دنیا ہدایت سے محروم ہو گئی تھی، دنیا کے اندر ہدایت کا نام نہ تھا، ضلالت تھی، ضلالت پھیلی ہوئی تھی، اور یہ بتا چکا ہوں دنیا کے اندر فساد تھا، دنیا فساد کی آماج گاہ تھی، یہاں قتل تھا، غارت گری تھی اور بے حیائی تھی اور کفر تھا اور شرک تھا، ہر قسم کی معصیت تھی، شراب، کباب، شباب، ساری چیزیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، بے حیائی یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی، اخلاقی گراوٹ میں انسان مبتلا ہو چکے تھے، حسد ان کے اندر، کینہ ان کے اندر، بغض ان کے اندر، نفرت ان کے اندر، عداوت ان کے اندر، بے حیائیاں ان کے اندر، تمام قسم کے خبائث، تمام قسم کے رذائل پوری دنیا کے اندر ہنگامہ مچا رہے تھے۔ گویا کہ دنیا نہیں بلکہ جہنم کا نقشہ بنا ہوا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا بس یہاں سے وہاں تک آگ لگی ہوئی ہے، کوئی انسان سکون نہیں پا رہا تھا، چلنا دشوار، پھرنا دشوار، راستوں پر سڑکوں پر لڑائیاں اور جھگڑے اور قتل و غارت گری کے واردات، یہ صورتحال تھی، یہ نقشہ تھا اس دنیا کا۔ ایسے موقع پر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ اس کتاب ہدایت میں ہے کیا؟ اس کے اندر یہی سبق پڑھایا گیا ہے کہ انسان کو کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کو کیا سمجھنا ہے اور کیا نہیں سمجھنا ہے، کن حقائق پر اس کو ایمان لانا ہے، کن چیزوں کو اسے نہیں ماننا ہے، دنیا کے اندر اخلاق اور اچھے انداز کی جو زندگی ہو سکتی ہے اس کا نمونہ کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں، یہ قرآن کریم نے ہم کو بتایا، اور دنیا والوں کو ایسا ایک پیغام دیا کہ اس کو قبول کرنے والوں نے جب قبول کیا تو ٹوٹلی ان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، وہ قتل و غارت گری بند، اور اس کی جگہ میں دیکھا گیا پیار و محبت کی فضا ہے،
کہاں وہ شجر و حجر کے پجاری، اور پھر یہ ساری کے ساری باتیں ختم ہو کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والا اور اس کی طاقت پر یقین کرنے والے، ایسا یقین کہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تاریخ کے اندر واقعہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، اسی زمانے میں ملک مصر فتح ہوا تھا۔ ملک مصر پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ مسلمانوں نے اسے جب فتح کر لیا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر المؤمنین نے وہاں کا گورنر بنایا، تو وہ وہاں موجود تھے، ان کی گورنری چل رہی تھی۔ اس زمانے میں ایک بات یہ ہوتی تھی کہ ہر سال دریائے نیل جو ملک مصر میں بہنے والا دریا ہے، وہ دریا اچانک ٹھہر جاتا، اس کے اندر جمود پیدا ہو جاتا، اور اس کی وجہ سے آس پاس کی ساری بستیوں میں جو یہاں کا پانی جا کر سیرابی کرتا تھا وہ سارا سلسلہ بند ہو جاتا تھا، اور وہاں کے لوگ اس زمانے میں جاہلیت کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ اس دریا کو اگر ہم دوبارہ چالو کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو تلاش ہو اور اس کو لے جا کر اس کی بھینٹ چڑھا دو اور اسے وہاں پر قتل کر دو۔ جب اس کو قتل کر کر اس کا خون دریائے نیل کے حوالے کر دیا جائے گا تب دریا یہ جاری ہوگا۔ یہ سلسلہ زمانے جاہلیت سے جاری تھا، پتہ نہیں کون سے زمانے سے شروع ہوا تھا۔ ہر سال وہ دریا بہتے بہتے بند ہوتا اور وہاں کے لوگ ایک حسین و خوبصورت لڑکی کو اس کے ماں باپ سے خریدتے تھے یا منت سماجت کر کے اس سے لیتے تھے اور پھر لے جا کر اس کے بھینٹ چڑھایا کرتے تھے اور دریائے نیل جاری ہو جاتا تھا۔ سال بسال یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ ملک فتح ہو گیا اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی یہی صورت پیش آئی، جبکہ عمرو بن عاص وہاں کے گورنر تھے کہ دریائے نیل ٹھہر گیا۔ لوگ آئے حضرت عمرو بن عاص کے پاس، کہا کہ حضرت ایسا ہوا ہے، ہم تو جب اسلام نہیں لائے تھے لڑکیوں کو بھینٹ چڑھایا کرتے تھے، اب تو ہم اسلام لا چکے ہیں، آپ بتائیے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، میں امیر المؤمنین سے مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص نے حضرت امیر المؤمنین کو خط لکھا کہ ایسی ایسی صورت پیدا ہوئی ہے، دریائے نیل ٹھہر گیا ہے، زمانے جاہلیت میں تو لڑکیوں کو بھینٹ چڑھایا کرتے تھے، اب ہم کو کیا حکم ہے بتائیے۔ حضرت امیر المؤمنین کا جواب آتا ہے اور اس کے اندر عمرو بن عاص کو خط لکھ کر اس میں لکھتے ہیں کہ میرا خط جب یہ پہنچے تو میرے اس خط کے ساتھ دریائے نیل کے نام بھی میں نے خط لکھا ہے، وہ خط لے جاؤ اور دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ اب دیکھو خط آ رہا ہے تو کس کے نام سے آ رہا ہے؟ دریائے نیل کے نام سے آ رہا ہے، انسان کے نام سے نہیں، زید عمر بکر کے نام سے نہیں، بلکہ دریائے نیل کے نام امیر المؤمنین خط لکھتے ہیں اور اس خط کے اندر یہ مضمون ہوتا ہے، اے دریائے نیل، اگر تو اگر اپنی مرضی سے بہتا ہو تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اللہ کے حکم سے ٹھہرتا ہے، لہذا میں تجھے حکم دیتا ہوں اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ یہ خط کا مضمون تھا۔ عمرو بن عاص کو خط پہنچتا ہے، عمرو بن عاص لوگوں کو بلاتے ہیں، امیر المؤمنین کا خط سلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دریائے نیل کے نام بھی خط ہے، چلو دریائے نیل کو ہم دیں گے۔ وہ لے کر پہنچتے ہیں، ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے منظر دیکھنے کے لیے، تماشا دیکھنے کے لیے کہ اس وقت میں کیا ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگ جمع ہو کر دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کا خط وہاں لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے۔ جو ہی دریائے نیل کے حوالے اس کو کیا گیا، اللہ کے حکم سے وہ دریا بہنا شروع ہو گیا، جو اس دور میں شروع ہوا آج تک پھر کبھی نہیں ٹھہرا۔ یہ ہے بھائیو یقین
یہ حضرت عمر پہلے کیا تھے؟ ان کا نقشہ آپ کو معلوم ہے، ان کے کفر کا نقشہ آپ کو معلوم ہے، ان کی سختیوں کے حالات آپ کو معلوم ہے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے واقعات آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی کی دشمنی کے حالات آپ کو معلوم ہے، لیکن جب وہ ایمان لے آئے پکا یقین پیدا ہوا، اس یقین کی دولت یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ دریائے نیل بھی ان کے نام سے ڈرتا ہے، وہ کانپتا ہے۔ تاریخ میں یہ واقعہ بھی آیا کہ ایک صحابی ایک فوج کو لے کر افریقہ کے جنگلوں میں جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کو کسی ضرورت سے ایک علاقے میں جنگل میں ٹھہرنے کی نوبت آتی ہے۔ رات کا وقت تھا، ٹھہرنا ضروری تھا، ساری کے ساری فوج، لیکن وہ انتہائی جنگلی علاقہ اور خطرناک علاقہ جہاں پر ہر قسم کے خونخوار درندے اور جانور موجود۔ وہ صحابی وہاں درندوں میں، جنگل کے جانوروں میں یہ اعلان کرتے ہیں کھڑے ہو کر کہ اے یہاں کے رہنے والے جانوروں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں، آپ کا دین پھیلانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لیکن آج رات ہمیں یہاں پر رہنا ضروری ہو گیا ہے، اس لیے اس علاقے کو خالی کر دو تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ میں یہاں پر رہیں۔ یہ اعلان ہونا تھا، دیکھا گیا، اس نقشے کو تاریخ کے اندر رقم کیا گیا، آج تک تاریخ کے اوراق کے اندر یہ لکھے ہوئے الفاظ موجود ہیں کہ ان کا اعلان ہوتے ہی شیر بھی، ہاتھی بھی، باغ بھی، ریچھ بھی اور خطرناک قسم کے جانور بھی اپنے اپنے بچوں کو لے لے کر دم ہلاتے ایسے جا رہے تھے جیسے کہ سچے و پکے کسی کے غلام ہوں۔ پورا جنگل خالی کر دیا، حضرات صحابہ کرام کی فوج وہاں پر رک جاتی ہے۔ یہ یقین تھا بھائیو، اسی کتاب اللہ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اور آپ کی تعلیمات نے ان لوگوں کو کھنگالا تھا، ان لوگوں کو بنایا تھا، ان لوگوں کو سوارا تھا، ان کے عقائد کو سوارا تھا، ان کے اعمال کو سوارا تھا، ان کو اللہ سے ملا دیا تھا، اللہ سے ان کی گویا ملاقات کروا دی تھی، اور جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا وہ ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیا تھا، اور ان کے اندر بہترین اخلاق، انسانی اقدار پیدا کر دیے تھے۔ دنیا میں ان سے بڑا کوئی بہترین انسان کا نمونہ نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں بہترین انسان کو دیکھنا چاہتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھ سکتا تھا۔ دنیا میں کہیں ایسا نمونہ موجود نہیں تھا، ہر جگہ پر قتل تھا، غارت گری تھی اور بے حیائی تھی، الٹی سیدھی حرکتیں تھی، بغض و عناد تھا، انسان انسان کا دشمن تھا، ایسا جیسے کہ درندے درندوں کو کھا لیتے ہیں، یہ انسان ایک دوسرے کو کھایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، قرآن کریم کے آنے کے بعد دنیا کو ٹوٹلی طور پر بدل کے رکھ دیا گیا۔ یہ انقلاب کس چیز سے آیا بھائیو؟ یہ انقلاب آیا تو قرآن سے آیا، یہ انقلاب آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آیا، آپ کی صحبت سے آیا، آپ کی تاثیر سے آیا، آپ کی برکت سے آیا۔